آخری بات آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے، آج کا جو درس ہے اس کی آخری بات، وہ آخری بات یہ ہے کہ ملحدین لوگوں کا اصلاح اور طریقہ کار، یعنی ملحدین کی اصلاح اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، الحاد سے متاثر ہونے والے ملحدین کی اصلاح وہ نرمی اور حکمت سے کرنا بے حد ضروری ہے۔ جتنا آپ نرمی، تحمل، اطمینان، برداشت کے ذریعے آپ ملحدین کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو اتنا وہ لوگ اسلام کی طرف واپس وہ لوگ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ ملحدین کے ساتھ بد کلامی، فتویٰ بازی، جذبات اور قتل و غارت کے فتوے، گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ کلام کرو گے، بات کرو گے، تو تب وہ اسلام سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں اور آپ لوگوں کو وہ شدت پسند قرار دے کر وہ مزید اسلام سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی ملحد کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، تو صبر، تحمل، اطمینان اور برداشت کے ذریعے ہمیں ملحدین کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ غصہ، فتویٰ بازی، قتل و غارت کے فتوے یا اسی طرح شدت پسندانہ رویہ اختیار کرنا۔ یہ ملحدین کے اصلاح کے بجائے دیگر لوگوں کو بھی اسلام سے بدظن کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نرمی کا خیال رکھنا اور اسی طرح تحمل اور برداشت اور صبر کا خیال رکھنا اور حسن اخلاق کے ساتھ ملحدین کا اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ بد کلامی کے ذریعے، مثال کے طور پر آپ کسی ملحد کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے، اس کو جہنمی کہتے ہوئے یا اس کو گستاخ کہتے ہوئے یا اس پر قتل کا فتویٰ لگاتے ہوئے آپ اس کو ایک نہیں 1000 دلائل اس کے سامنے پیش کریں، تو اس کے ذہن میں صرف اور صرف آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک لفظ جو نفرت انگیز ہو وہی اس کے ذہن، دل و دماغ کے اندر گہرائی سے اثر کرتی ہے بمقابل 10 دلائل کے۔ یعنی آپ ملحد کے ساتھ بد کلامی اور غصہ پر مبنی بات کرو گے اور ساتھ میں 10 دلائل بھی بیان کرو گے، تب ملحد آپ کے 10 دلائل کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ آپ کا گستاخانہ، آپ کا شدت پسندانہ جو لہجہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کے 10 دلائل کو نظر انداز کر کے آپ کے وہ اس غلط رویے اور بد کلامی کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے مقابل اگر آپ کسی ملحد کو بھائی کے لفظ سے پکار کر، یا آپ اس کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ذریعے بات کرتے ہوئے آپ اس کو صرف مضبوط ایک ٹھوس دلیل پیش کریں، تو تب اگر وہ دلیل سے متاثر نہ ہو جائے تب بھی وہ آپ کے اخلاق اور رویہ سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف ضرور آئے گا۔ یعنی دیکھیں کہ ملحد کے اندر ضرور جہالت ہے لیکن اس کے اندر عقل پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے علماء کرام بعض اوقات جذبات میں آ کر یہ کہتے کہ بھائی فلاں بندہ بے عقل ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہے ورنہ وہ ملحد نہ ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اندر سب سے زیادہ عقل ہوگی وہ سب ملحدوں میں سب سے بڑا ملحد ہوگا۔ یعنی کہ بیوقوف جس کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے وہ ملحد نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ملحدین وہ دلیل کی بنیاد پر ملحد ہو جاتے ہیں، تو جب اس کے اندر عقل پائی جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے صحیح اور غلط بات میں تمیز بیان کر سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ ایک ملحد کے سامنے 2 باتیں پیش کریں، ایک صحیح ایک غلط، تو ملحد کے اندر صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی صرف غلط چیزوں کو پڑھنے میں صرف کی ہوتی ہے، اس لیے وہ صحیح چیزوں کو نہیں پڑھ سکا ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کے سامنے صحیح چیزیں اور صحیح دعویٰ رکھو گے تو تب وہ اس صحیح چیز اور غلط چیز کے اندر اور اس کے مابین وہ فرق کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم ملحدین کے سامنے صرف ایک دلیل پیش کریں، لیکن اپنا لہجہ وہ درست طریقے سے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا اور آپ کا اختلاف ہے، اسد بھائی میرا اور آپ کا اختلاف ہے، اب بظاہر آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھائی میں ناحق ہوں، آپ حق پر ہے، لیکن میرا ناحق ہونے کے باوجود بھی اگر میں آپ کے ساتھ بد کلامی نہ کروں یا میرا جو دعویٰ ہے میں ناحق ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی میں ناحق ہوں، میں آپ کو ناحق سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی میں حق پر ہوں اور آپ غلطی پر ہے،
لیکن در حقیقت آپ صحیح راستے پر ہے اور میں غلط راستے پر ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں غلط راستے پر ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ بد کلامی نہ کروں، آپ کے ساتھ گالی کا سہارا نہ لوں، آپ پر فتویٰ بازی نہ کروں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ بھی سوچیں گے کہ بھائی یہ بندہ غلط راستے پر ہونے کے باوجود بھی اس کا لب و لہجہ وہ ادب کے دائرے کے اندر ہے، یہ میرے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے اخلاق اور ادب کا دامن نہیں چھوڑا ہے، تو تب آپ میرے ساتھ نرمی سے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ مقابلہ اور ضد بازی اور جنگ کی۔ اور برخلاف اگر میں آپ کے ساتھ اختلاف رکھوں اور میں آپ کو گالی دوں، میں آپ پر فتویٰ بازی کروں، میں آپ کو جہنمی کہوں، میں آپ کو ماں بہن کی گالیاں دوں، اگر میں حق پر بھی ہوں گا تو میرا یہ بد اخلاقی اور بد رویہ آپ کو میرے حق سے منع کر کے میرے ساتھ مقابلہ اور جنگ پر مضبوط کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اگر حق پر ہے تو پھر ماں بہن کی گالی کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ بندہ حق پر ہے تو یہ شدت پسند کیوں ہے؟ یہ بندہ اگر حق پر ہے تو پھر یہ دلیل کے بجائے یا دلیل کے ساتھ یہ مجھے جہنمی یا میرا حوصلہ شکنی کیوں کرتا ہے؟ تو بھائی ان تمام تفصیلات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ملحدین کا اصلاح کرنا ہے، نہ کہ میں نے اور آپ نے اپنے اندر مذہبی جو غلط تاثر ہوتا ہے، شدت پسندانہ جو رویہ ہوتا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر لوگوں پر فتویٰ بازی کرنا، ایسا نہیں ہو۔ دیکھیں ہمارے گاؤں میں مثال کے طور پر آخری بات آپ سمجھیں کہ بھائی آپ کے گاؤں میں ایک کالج اور یونیورسٹی کا جو ایک طالب العلم ہے وہ ملحد بن گیا ہے، تو جب وہ ملحد بن گیا ہے اور آپ مولوی صاحب ہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ بھائی فلاں بندہ ملحد ہوا ہے، فلاں بندہ یورپ میں یا اسی طرح وہ برطانیہ امریکہ سے ڈگری لے کر ڈاکٹر بن کر آیا ہے لیکن ساتھ میں ملحد ہوا ہے، تو پھر علماء کا کام کیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ سب علماء کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ علماء جو معاشرے سے بے خبر ہوتے ہیں، تب بس وہ جمعے کے دن کا انتظار کرتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے ممبر پر چڑھتے، او فلاں بندہ وہ ملحد بن گیا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اسلام کا منکر ہے، وہ ایسا ویسا، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، جس نے اس کو قتل کیا وہ جنتی ہے۔ تو یہ شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مجھے اور آپ لوگوں نے معاشرے میں اسلام کا درس نہیں دینا ہے، بلکہ اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کے محلے کا بندہ ملحد ہوا ہے، تب آپ نے ممبر پر لوگوں کے سامنے اس کو رسوا اور شرمندہ نہیں کرنا ہے، تب ممبر پر چڑھ کر اس پر واجب القتل ہونے کے فتوے نہیں لگانے ہیں، ممبر پر چڑھ کر اس کو جہنمی نہیں قرار دینا ہے، بلکہ بھائی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے اس کے پاس جانا ہے کہ بھائی آپ اسلام سے کیوں بدظن ہیں، آپ نے الحاد کو کیوں قبول کیا ہے، آپ اسلام سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ الحاد سے متاثر ہوئے، آپ نے ان کے شکوک اور شبہات سننا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو وہ جواب میں کہیں کہ اگر آپ کا خدا موجود ہے تو فلسطین میں اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں، مسلمان مغلوب کیوں ہیں، لوگ بھوک سے کیوں مرتے ہیں، تب آپ نے جذبات میں نہیں آنا ہے، تب آپ نے اسلام پر غیرت نہیں کرنا ہے کہ بھائی آپ اس کی گردن پکڑ کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ کی اتنی جرت کہ آپ نے اسلام پر اعتراض اٹھایا۔ نہیں بھائی، آپ ان کو سنیے، آپ ان کو سمجھیے، پھر ان کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے لیکن دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے فلسطین میں لوگ مرتے ہیں، آپ نے اسلامی تعلیمات سے اس کو آگاہ کرنا ہے۔ تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ملحدین کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا اخلاق وہ نرم ہونا چاہیے اور ایک دلیل ہونی چاہیے اور وہ دلیل مضبوط ہونی چاہیے، دلیل سے بڑھ کر آپ کا رویہ، آپ کا جو زندگی ہے معاشرے کے اندر گزارنا یہ صحیح ہونا چاہیے۔ لوگ الحاد کی طرف نہیں بلکہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اور نسل انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے
کہ کافی حضرات زیادہ لوگ زیادہ صحابہ کرام وہ دلیل کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ زندگی اور معاشرے کے اندر اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے وہ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، سفر کی حالت دیکھنا، حضر کی حالت دیکھنا، ان سب تمام روزمرہ زندگی کو دیکھ کر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اور چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کا مطالبہ کیا تھا، ورنہ کافی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر بغیر دلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو یہ سبق ملا کہ بھائی ہم نے ملحدین کے سامنے اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کا بیان بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ہم نے اپنا روزمرہ زندگی ایسا گزارنی ہے کہ مسلمان تو کیا ملحدین بھی ہم سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کرنے لگے اور ہمارے روزمرہ زندگی کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، جو سب سے بڑا اب یہ باتیں شاید آپ لوگوں کو برا لگے گی، لیکن میں بذات خود ایک عالم ہونے کے ناطے یہ باتیں کرتا ہوں کہ اگر آپ بازار میں چلے جائیں تو جس انسان کی داڑھی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ فراڈی ہوتا ہے۔ سب کی بات میں نہیں کرتا، اچھے بھی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ بھائی جس کی لمبی داڑھی ہو وہ سب اچھے ہو یا سب برے ہو، نہیں۔ لمبی داڑھی رکھنے سے نہ کوئی انسان اچھا ہو سکتا ہے نہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ ورنہ پشاور میں اگر میرا جانا ہوا یا آپ کا جانا ہوا تو آپ دیکھ لیں، صدر بازار میں دیکھ لیں، بڑے بڑے لمبی داڑھی ہوتی ہے، سر پر پگڑی ہوتی ہے، لیکن وہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں، وہ سکھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب لمبی داڑھی کا ہونا، سر پر پگڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایماندار ہو اور بندہ مسلمان ہو اور بندہ صادق اور امین ہو۔ اس لیے وہ ایک شعر ہے کہ دستاروں کی ہر تاروں کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب و دستار و معزز نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی روزمرہ زندگی وہ ایسے گزارے کہ ہمیں اور آپ لوگوں کو دیکھ کر کوئی انسان اسلام سے متنفر نہ ہو جائے، کوئی انسان اسلام سے دور نہ ہو جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اور آپ نے معاشرے کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہمارے مسلمان لوگ تو کیا ملحدین بھی ہمیں اور آپ لوگوں کو دیکھ کر وہ اسلام سے متاثر ہو جائے۔ اگر ہم ظلم کرتے ہیں، اگر ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، اگر میں عالم ہونے کے باوجود بھی میں بد اخلاقی کرتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوں، بھائی لوگ مجھ سے تنگ ہے، بچوں پر میں شفقت نہیں کرتا، ظلم کرتا ہوں، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہوں، تو تب لوگ مجھ سے نہیں بلکہ اسلام سے بدظن ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے کہ بھائی اگر یہ مولوی بد اخلاق ہے تو نعوذ باللہ بس اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ غلط فہمی میری اور آپ کی وجہ سے بن گئی۔ اگر میرا اور آپ کا رویہ اچھا ہوتا تو وہ اسلام کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار نہ بن جاتے۔ اس لیے مجھے اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے۔ آج یہ جو باتیں ہیں الحاد کی جو اسباب ہے اس کو سمجھنا اور اس پر غور اور فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں بھائی اب سارا وقت بعض لوگ درس کے اندر اس میں گزارتے کہ بھائی الحاد کتنے قسم پر ہے، 3 قسم پر ہے، 4 قسم پر ہے، الحاد کب وجود میں آیا، الحاد کا سب سے پہلا اقرار کس نے کیا۔ یہ سب باتیں ضروری ہے، لیکن اس دور میں نہیں۔ اس دور میں کیا ضروری ہے؟ اس دور میں یہ ضروری ہے کہ بھائی الحاد کا سبب کیا ہے اور اس الحاد کا دروازہ کس طرح بند کرنا ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ کر الحاد کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحاد کے جو 10 اسباب میں نے بیان کیے اس پر غور کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ بھائی ملحدین جو ہے اس کے نزدیک دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ وہ تو قرآن کو نہیں مانتا نا ملحد۔ اب اگر کوئی ملحد کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے خدا کو نہیں مانتا، تو آپ کے خدا کی کتاب کو کیوں مانوں گا۔ تو اب ہم اگلے درس میں الحاد کی بنیاد اور دلیل اس پر بات کریں گے، اور پھر دلیل عقلی کی ضرورت، یعنی جب آپ کسی ملحد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ قرآن نہیں پیش کر سکتے، آپ دلیل عقلی کی بنیاد پر اس کو قائل کریں گے، اور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی کا جو بھی سوال ہو یا جو بھی بات ہو یا اچھا مشورہ ہو، جو بات بھی ہو ساتھی آپ گروپ میں بیان کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔